اگر بیماری ختم ہو رہی ہے تو میں دوائی کیوں کھاؤں؟ دیکھیے یہ لازمی نہیں ہے، وہ تو میں نے حفظ ما تقدم، میں نے دم کروا لیا، میں نے دم کر دیا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی کیوں کھائی ہے؟ اگر پانی دم کر کے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، تو پھر کیوں دوائی کھاؤں؟ سر اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج اس طرح نہیں ہے، معالج کیوں بنا دی گئی؟ لقمان حکیم کس لیے دنیا میں آئے؟ روحانیت کو بڑا لیول دیں گے یا جسمانی بیماری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معالج وہ کمپلیٹ ہے جو روحانی جسمانی معالج ہے، باڈی کو بھی سمجھتا ہے، باڈی کے ایکسیسریز کو بھی سمجھتا ہے، اور اگر کوئی فقیر ہے، کوئی پیر مکہ ہے، تو وہ تو ایسے نظر سے دیکھ لیتا ہے کہ کیا معاملے چل رہے ہیں، جس کو دنیا نہیں مانتی۔ تو حکم تو اللہ سے آیا نا۔ اب دیکھیں میری ایک بندے کو بخار ہو گیا، اس میں روحانی بیماری کہاں سے لے کے آؤں؟ ایک بندے کو کھانسی ہو گئی، دیکھو یہ روحانی بیماری، بیمار ہے، بیماری ایک مخلوق ہے سر روحانی بیماری سے شوگر ایک مخلوق ہے، بیماریاں لگتی ہیں، بیماری ایک، دیکھیں بیماری ایک مخلوق ہے، شوگر ایک مخلوق ہے، کینسر ایک مخلوق ہے، نہیں سر، مخلوق نہیں ہے، ڈیزیز ہے سر۔ اگر ایک انسان کسی کے اوپر جادو نہ کر سکے تو ابلیس کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن جادو جنات ان کی حدود بندیاں ہیں، ان کی باؤنڈریز ہیں، ہر کسی پہ ہر وقت جادو نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا جادوگر کون ہے؟ انسان، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں ابلیس۔ بتاتا ہوں، ابلیس، میں بتا انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات۔ سر میں بتاتا ہوں، جادو اتنا عام ہے، جادو بڑا سخت ہے، یہودیوں کا جادو اور میرے آقا یونانیوں کا جادو میرے آقا سخت ہے، نیلا جادو، پیلا جادو، سرخ جادو، داؤد صاحب یونانیوں کا اتنا جادو آپ ایسے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب ایسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جن کام نہیں کرتے، مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں، ویسے کام کرتے نہیں، کیوں؟ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں وہ اور کہاں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، انبیاء نے خواہش کی تھی نبی کی امت میں کی، ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ نبی کی امتی کو ڈون سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ جنات سے کام لیتے ہیں تو جنات آپ کو اکڑتے ہیں بعد میں؟ آپ ماشاءاللہ تویزات بھی لکھتے ہوں گے؟ لکھتا ہوں، لکھتا نہیں، کندہ کرتا ہوں۔ اچھا، شرک نہیں، شرک کیا ہے؟ کیا شرک کرتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تویز سے کام ہوتا ہے۔ مجھے میرے دادا ابو نے کہا کہ شرک کے معنی اتنے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ شک کرنا، یہ شرک ہے۔ بابا فرید اور بابا گرو نانک ایک ہی استاد کے دونوں شاگرد تھے جی، کیا دونوں کے پاس روحانیت تھی؟ بالکل، ایک ہندو اور ایک سکھ کے پاس بھی روحانیت ہوتی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے یہ پہلے واضح کر دیا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا مسلمان ہی بس اللہ کے برکزیدہ بنتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں، لیکن شریعت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آ گئے تو اس کے بعد تو شریعت ہی ساری ختم ہوگی، پھر تو دین اس کے بعد سٹارٹ ہوا۔ اب ہندو اور سکھ، آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ کہتے ہیں بابا جی جو گرو نانک صاحب ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں ایک حشاش بشاش ہونا یا ایک خاص روحانی فرق محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت ہی ایسی جاذب نظر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ فقیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ درویش ہوتے ہیں، کچھ لوگ روحانی معالج ہوتے ہیں، کچھ لوگ طب نبوی کے اوپر بہت عبور رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انسانیت کے قدردان بھی ہوتے ہیں۔ آج میرے پاس میرے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے، میں بہت کم ان کی خصوصیات کا آپ کو تعارف کروا چکا ہوں، لیکن اس سے بھی بہت کچھ ان کی ذات میں پرویا ہوا۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ ہم نے اکٹھے پروگرام کیے۔ ماشاءاللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، حکیم ابو عبداللہ روحانی معالج ہے، اور طب نبوی کے اوپر ان کو بڑا عبور حاصل ہے۔ آج کی گفتگو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، پورا پروگرام سنیے گا، یقین جانیے یہ پروگرام مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید وہ سوال اپنے مائنڈ میں سوچے ہوئے ہیں جو کسی سے نہیں کیے، آج اس پروگرام کی وساطت سے آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے داؤد بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اتنا لمبا چوڑا تعارف کروا دیا یار، مسکین بندے کا آپ نے۔ آپ کا شکریہ۔ نہیں، آپ کی محبتیں ہیں، اللہ آپ کو تندرستی دے، آپ کا سٹاف، آپ بہت اچھا کوپریٹ کیا، یاد کیا تو میں حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس مجھے یہ بتائیں، آپ کی نظر میں روحانیت ہے کیا؟ جس طرح آپ کی ظاہری عبادات ہیں، ایک ظاہری جس طرح زندگی ہے،
ظاہری تعلقات عامہ، اس طرح روح کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے پوشیدہ جو ہے نا، چاہے وہ زندگی ہے چاہے عبادات ہے، جس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے. اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ دنیا کے پاس دیدہ زیب لگژری لائف ہے، اچھے اچھے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، زندگی کے سکون آسائش کی ہر چیز موجود ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے. روحانیت کی طرف تب موو کیا جاتا ہے جب آپ کو بے سکونی ہو. اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ کی منزلیں طے کر کے قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے. روحانیت صرف یہ ہے کہ قلبی سکون، دنیا و عاقبت کی بھلائی، اور اس رستے پہ چلنا جس رستے پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، شریعت کے عین تابع، شریعت سے زگ زیگ نہیں ہونا. یہ اتنا کوئی تھوڑا سا روحانیت کا معاملہ ہے، لیکن اگر اس پہ گفتگو کریں تو یہ ایک وسیع تر چیپٹر ہے. جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے اور ڈیپ ہوتی جائے گا. اچھا، پیری میں، فقیری میں اور روحانیت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی فقیری اور روحانیت یا صوفیزم ایک ہی گھر کے سارے افراد ہیں، لیکن پیری جہاں لے آتے ہیں نا، پیری اور چیز ہے. بابا جی وارث صاحب فرماتے ہیں، مرے مرید دا ٹبر بھکھا، مرے مرید دا ٹبر بھکھا، پیر اپنے نفس نو پال دائی. پیری اور چیز ہے. حصول دنیا کا نام پیری ہے، حصول مولا کا نام وہ فقیری ہے، مجذوبیت ہے اور صوفیزم. حصول مولا کے لیے جو لوگ تغودو کرتے ہیں، وہ مجذوبیت کے رستے پہ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں. فقرا، الفقر فقری و فقر منی، یہ وہ لائن ہے. اور جو پیری ہے یہ حصول دنیا کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. پیر کی دعا بھی قبول ہوتی؟ دعا تو نان مسلم کی بھی قبول ہو جاتی ہے. نان مسلم کی؟ ہاں، رب العالمین ہے نا، عالموں کا رب ہے، مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے. مسلمانوں کا بھی رب ہے، نان مسلم کا بھی رب ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کی برگزیدہ ہے مسلمان؟ دیکھ، سیدھی سیدھی بات ہے. اگر آپ جاتے ہیں بیت پہ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے جناب. قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ستارہ پرست، آتش پرست وہ بھی جائیں گے جنت میں. جی، ایویڈنس دے دوں گا. مجھے پتا ہے جس مسئلے میں بیٹھ کے میں باتیں کر رہا ہوں، کافی سارے ماشاءاللہ علماء دین جو ہے وہ بازو پر کر لیں گے، ستارہ پرست جنت میں جائیں گے. کس بحاظ پہ؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے. بالکل لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ جی میں ثابت کرا دوں گا، دے دوں گا آپ کو کہ ستارہ پرست بھی جائیں گے، آتش پرست بھی جائیں گے. ہمارے ذہن میں یہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم مسلمان ہی صرف جائیں گے جنت میں. پیارے بھائی ایسا نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے میں رب العالمین ہوں، یا رب المسلمین تو نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنی ساری مخلوق کا خیال کرنا ہے. روحانی طاقتیں حاصل کیسے کی جاتی ہیں؟ یا اگر آپ کا قلب جو ہے وہ طاقتور ہے تو پھر آپ طاقتیں ساری کر سکتے ہیں. خوش ہے؟ بالکل. استاد کے نہیں، استاد بھی میں رہنما کہہ سکتا ہوں. استاد چھوٹا لفظ ہے. کوئی رہنما، کوئی شیخ، کوئی پیر مغاں جو آپ کو جو پہلے خود شریعت کے تابع ہو، وہ پھر آپ کو لے کے چلتا ہے. کہتے ہیں شریعت اور فقیری اور پیری ہیں، ہوتے کٹھے مگر علیحدہ علیحدہ رستے ہیں. نہیں، اس میں نہیں ہے رستے. ہاں میں بتا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جس طرح نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، جو اتباع اکرام ہے ہمارے علماء اکرام، وہ کہتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، 4 ڈگری ہے نا. یعنی قرآن کہہ رہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، 4 چیزیں. اب آپ کے جو علماء اکرام ہیں وہ اسی چیز کو لے کے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت آتے ہیں. اور فقراء جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت. ترتیب ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، رستے ایک ہی ہیں. جناب فقراء کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تبع تابعین کے بعد جو فقراء ہیں وہی اس چیز پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں. عام دنیا دار بندہ اس منزل کو نہیں پہنچ سکتا. بابا فرید، بابا گن شکر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ، یہ
کون سی فقیری ان کی تھی اور اس فقیری سے ملتا کیا ہے؟ اصل میں اصل میں ہم لوگوں نے ان کو میں جیسے بابا کر کے رکھ دیا. بیسیکلی تو برصغیر میں اسلام کو پہنچانے والے ہی ہیں. اس میں ہوا کیا ہے کہ ان میں علامہ اقبال صاحب کو بھی شامل کرے نا, میاں محمد بخش صاحب کو بھی شامل کرے, اے ایم شاہ عبد اللطیف بٹائی صاحب کو شامل کرے, رحمان بابا, خوشحال خان گٹک, یہ پنجاب تک محدود نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عرب سے اسلام کو لے کے عجم تک پہنچایا. یہ اکیلی یعنی فقیروں کی ٹیم نہیں ہے, یہ فقراء اکیلے نہیں ہے. بیسیکلی آپ اس طور کے ہمارے علماء دیکھیں, میں کسی کی کہنے کی تذلیل نہیں کر رہا یا کسی کا مقام چھوٹا نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو صوفیزم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے برصغیر میں اسلام کی پرچار کی, جن کو آج ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. علماء کی بھی قبری ہوتی ہیں, ان کی بھی قبریں ہوتی ہیں, تو کیا یہ اللہ کا کیا ماجرا ہے؟ ان پہ دیے کیوں جلتے ہیں, ان پہ رونقیں کیوں ہوتی ہیں؟ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ مرتے نہیں؟ مرتے ہیں, روح کو تو موت نہیں ہے نا. تو معاملے روحانیت کے ہیں, روح کو موت نہیں. کہاں ہوتی روح آپ کے خیال؟ روح یہ جو باتیں کر رہی ہے نہیں, مرنے کے بعد کہاں ہوتی ہے؟ تو اس کا ایک خاص مقام ہے. قبر پہ ہوتی ہے؟ نہیں, قبر میں نہیں. تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ مرنے والے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے. باقی اللہ کو پتا ہے وہ مقام کون سا ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہے وہ لین میں سے جین میں کہاں پہ ہے, یہ اللہ کو پتا ہے وہ کہاں پہ ہے. لیکن آپ پر ایک اصل مقام پہ پہنچ جاتی ہے جس طور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لوٹا اسی طرف جہاں سے آپ بتا دیں وہ کہاں سے آیا تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اصحال ثواب کے لیے, وہ آتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں, اپنے بچوں کو ملتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ ولیج میں ہوتے تھے اور میں بھی ولیج میں ہوتا تھا تو لوگ جمعرات کی روٹی دیا کرتے تھے کسی غریب کے گھر میں یا مسجد میں, وہ کیوں دیتے تھے؟ جو ہمارے بڑوں کے پاس دین تھا بڑا زبردست تھا. وہ عام یہ جو آپ ڈیجیٹل دین آ گیا نا, یہ نہیں تھا, احساس تھا. اگر مجھے میری دادا ابو خواب میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار روٹی تو کھوا, یار روٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کپڑوں کی ڈیمانڈ. تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ کسی مستحق کو یہ دینا ہے. جمعرات والے دن مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے, میاں محمد بخش صاحب کا بڑا فیمس شعر ہے, آپ کا گھر نہیں تھا, آپ کے بچے نہیں تھے, لاوالد تھے آپ. تو شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ہر روح جمعرات کو اپنے اپنے گھر آتی ہے, تو محمد بخش تیرا تو گھر ہی نہیں, تو کہاں جائے گا؟ آڈیو دیکھ رہے جو میرے دوست ہیں باپ, ان میں سے کسی کو شعر آتا ہوگا, میں نے وہ سنا ہے. بالکل ہر جمعرات کو روحیں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں, میں کوئی شک نہیں. فتوے تو لگتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فتووں کی خیر ہے. لیکن جو میں نے سنا, دیکھا, جو پریکٹس کی, میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. اچھا, روح اور ہمزاد میں کیا فرق ہے؟ روح جو آپ کو عطا, امر ربی جو آپ کو عطا کرتے ہیں, اور ہمزاد وہ جو آپ کے ساتھ ایک جن جو ہے نا اس کو پیدا کیا. الگ الگ چیزیں. یہ بھی قبر پہ ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا میں رہ کے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن موت آپ کی دو قسم کی ہے. جب تک آپ کی طبعی موت ہوتی ہے اس وقت تک یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, جس کو آپ ہمزاد کہتے ہیں. اور وہ آپ کی اپنی منزل کی طرف چلی جاتی ہے, جس کو میں نے بولا لوٹا اسی طرف جہاں سے آیا تھا. وہ آپ کی دنیا میں, ہاں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی انسان کا, اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو آپ کیا مانتے ہیں کہ اس کا ہمزاد جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے, چلا جاتا ہے, اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے؟ دنیا میں رہتا. ہاں, دنیا میں رہتا اب تک طبعی موت تک. اور یہ میری پریکٹس میں ہے. خواہ یہ ہمارا مذہبی عقیدہ نہیں ہے, یہ ہندوؤں والا عقیدہ ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. لیکن پریکٹس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ڈوب کے مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں, یا جن کا مرڈر ہو جاتا ہے, حادثاتی موت اور طبعی موت الگ الگ چیزیں. حادثاتی جب موت ہوگی تو آپ کا ہمزاد دنیا میں رہے گا اتنی دیر تک جب تک آپ کا طبعی موت کا وقت پورا نہیں ہوتا. یہ پکی ہے. اور وہ تنگ کرے گا لوگوں کو, ڈسٹرب کرے گا. لوگ اس کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے. جو بعض صفا بنتے ہیں وہ اس میں اعظم کے لیے وہ جناب
محنت کر رہے ہیں کہ اسمات کہیں سے مل جائے، اور جو جادوگر ہے وہ جناب کسی کو تلاش کر رہے ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ حمزات کا وہ کیا جاتا ہے؟ حمزات ماں سوائے اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں، جھوٹ بولے گا، مکاری کرے گا، دھوکہ کرے گا۔ میں اپنی پریکٹس آپ کو بتا دوں۔ اچھا، پیر جن پکڑ سکتا ہے یا فقیر؟ پیری تو محض ایک شبدہ بازی ہے، جس طرح عامل اور کامل ہوتے ہیں، وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ عامل تو مزدور ہوتا ہے، اسی طرح پیر ہے۔ یعنی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میں جب گاؤں میں تھا تو ہمارے گاؤں میں جتنے بھی بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے تھے ان کا باڑا ایک ہی ہوتا تھا، تو ہر بھیڑوں والوں نے رنگ لگایا ہوتا تھا، کوئی نیلا کوئی پیلا اپنی اپنی بھیڑوں کا، تاکہ صبح علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ اسی طرح پیری ہے، جن کو نہیں، جن نہیں ہوتے؟ جن ہوتے ہیں۔ میں کیسے قرآن کو میں کیسے انکار کر دوں؟ مروانا ہے آپ کو مجھے؟ جنات ہیں، لیکن جتنا ہوا بنا دیا گیا نا اتنے نہیں۔ کہتے ہیں انسان کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے جنات وہی ادھر موجود ہیں، تھے۔ میں انکاری نہیں کر رہا، آپ نے دنیا دیکھے؟ پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ آپ نے دیکھے جنات کو ہاں ایک آدھ مرتبہ، ظاہری؟ نہیں ظاہری نہیں، کتنا طاقتور تو میں نہیں ملا ہوں، کئی مرتبہ ڈیلی ملاقات ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، پیشنٹ آتے ہیں سارا دن۔ اچھا نہیں، جو جن ہوتا ہے ظاہری تو نہیں، روحانی آپ نے جو جنات سے تعلق آپ سمجھتے ہیں، کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا وظیفہ ہے جس سے بڑا جن آتا ہے یا قید ہوتا ہے؟ جن کو قید کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے قید کبھی کیا ہی نہیں۔ جو وظائف ہے نا یہ عاملوں کے کام ہے یار، پر میں نے اکثر میں کہا کرتا ہوں، میں آپ کو پتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو میں کہتا کہ میں عامل نہیں ہوں، میں کاملوں کی اولاد ہوں، عامل نہیں ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں کامل انسان۔ آپ جب جن پکڑیں گے یا لوگ جو جن پکڑتے ہیں وہ کہاں رکھتے ہیں جنوں کو؟ ان کو ان کی منزل کی طرف یا بند کر دیا جاتا ہے یا ان کی منزل کی طرف، وہ 3 آپشن ہے اس میں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم جنات جلا دیتے ہیں، جلتے ہیں جن؟ نہیں، جنات جلتے نہیں، جھوٹ ہے۔ کہاں ہوتے ہیں پھر؟ بند کر دیا، آکسیجن ختم کر دیا تو مر جاتے ہیں۔ مر جاتے ہیں؟ جلایا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں جنات کو، کچھ آگ کو آگ کیا جلائے گی مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو آگ سے بنا ہوا ہے نا، تو یہ مرتے کیسے ہیں؟ ہاں آکسیجن ختم کر دی جائے، جہاں ان کو بند کریں گے وہاں آکسیجن ختم کرے تو ہو جائے گا۔ کہاں بند ہوتے ہیں؟ بوتل میں بند کر کے پیٹرول ڈال دیا، آٹومیٹک آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ بوتل میں بند کر کے پیٹرول ڈال دیں؟ ہاں، آگ لگانی پیٹرول کو؟ نہیں ایسے تو نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک جو معالج ہوتا ہے نا روحانی جسمانی، اس کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ ایک عام بندے کی زبان میں اور ایک معالج کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا عملیات کی دنیا میں جو آپ سمجھتے ہیں وہ تیر بہدف ہے، کہ وہ عمل جو ہے ٹاپ کے عملیات میں کون سا آپ سمجھتے ہیں؟ درود۔ وجہ پوچھ لیں، درود تو رسالہ ثواب نہیں، درود بڑی بڑی طاقت ہے یار۔ اکثر اگر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو میں جنات کو جب کیل دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ دودھ بیٹھتا ہوں تو میں کہیں گرا لگا دیتا ہوں، صرف درود پڑھتا ہوں۔ آج سب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ہر بندہ درود پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، ہر بندے کو اختیار حاصل ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک چیز مزے والی بات ہے، افضل ذکر کون سا بتائیں گے مجھے؟ لا الہ الا اللہ؟ نہیں، افضل ذکر ہم نے نہیں سنا، لا الہ الا اللہ آپ نے سنا ہے نا، پریکٹیکل پہ اس کو کسوٹی۔ دوسری اگر بات کہیں کہ اللہ کیا کام کر رہا ہے، وہ درود پڑھتا ہے۔ دیکھیں دیکھیں جی، جو ذکر اللہ اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں وہ درود پڑھتے وہ ہیں، افضل ہے، لیکن افضل ذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ سر اس میں چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، جو ذکر بندہ کرے وہ افضل ہے یا جو اللہ کرے وہ افضل ہے؟ دیکھیں جی، جو اللہ کرے وہ افضل۔ تو پھر یہاں پہ لیتے ہیں نا، یہی معاملہ ہے کہ فقراء کی بزم میں جب بیٹھتے ہیں، مولویزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اول جو مرتبے والا سسٹم ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ہم انکاری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ تذکرہ جو رب اور اس کا فرشتہ کرتا ہے وہ افضل ہے میرے نزدیک۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ افضل ذکر درود ہے میرے لحاظ سے۔ درود پڑھنے والے کے اوپر جن آ کیسے گیا؟ کون؟ جن۔ عبادت کا آپ بیماری سے کیسے تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ درود سے جن اثرات جو ہیں نا، اثرات جو ہیں، چاہے وہ جنات کے ہیں، چاہے وہ جادو کے ہیں، حسد کے ہیں، بغض کے، تمام
یعنی جو میں بات کر رہا ہوں اس کا اثر آپ تک پہنچ رہا ہے نا. اگر اچھے الفاظ کا چناؤ کروں گا تو آپ خوش ہوں گے, محظوظ ہوں گے. اگر برے الفاظوں کا چناؤ کروں گا تو وہ بھی آپ کی باڈی پہ ریئیکٹ کرے گا, آپ کے مائنڈ پہ ریئیکٹ کرے گا. جناب عبادت کا تعلق آپ کی بیماری سے نہیں ہے. عبادت کا تعلق کیوں نہیں؟ آپ کی نہ اگر آپ عبادت کرو گے اللہ راضی ہوگا تو اللہ بیماریوں سے کیا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوتے تھے, آپ دوائی نہیں لیتے تھے. اس طرح یہ پیمانہ نہیں آپ کر سکتے. یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت علیحدہ چیز ہے, ہاں بیماری الگ چیز ہے. اس کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ جی میں تو اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں, میں تو بڑا پارسا ہوں, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں, تو مجھے بیماری کیوں لگی؟ ایسے کیسے ہوتی؟ بیماری الگ ہے, آپ کی عبادت الگ ہے. یعنی پھر آپ معاوضہ چاہ رہے ہیں عبادت کے ذریعے کہ میں تو بڑا متقی ہوں, مجھے کیوں اس طرح ہوا؟ اس طرح نہیں ہے دور بھائی. دیکھیں لبید بن عاصم کا قصہ سنا ہوا ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا عمل ہو گیا تھا, یہودی نے کر دیا تھا. تو پھر ہم کیا سمجھے اس کے متعلق؟ کیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی, کوئی پرہیزگار, کوئی منبع علم, کوئی منبع نور ہے کوئی؟ کیا آپ کی عبادت میں عبادت میں کوئی شک؟ لیکن کہتے ہیں کہ امت کو سکھانے کی نیت سے اس پروسیجر سے گزارا گیا, اس میں کوئی شک نبیوں پہ تو جادو نہیں ہوتا. نہیں, لیکن ایک بات ہے گزارا گیا, مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ نبوت کے مقابلے میں ہمیشہ جادو آیا. بالکل آیا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو پیش کیا گیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عبادت اور چیز ہے جی, دوسری طرف آپ کہتے ہیں بیماری اور چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب عبادت والے ہی کلام سے بیماری کا علاج کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو تو ایک بندہ جو خود درود پڑھ رہا ہے اس کے اوپر تو اس بیماری کا ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ چیز آپ کیسے, جتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی روحانی ول پاور سٹرونگ نہیں رکھتا وہ دوسرے مریض کا علاج نہیں کر سکتا. دھوکہ کر رہا ہے, وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی الفاظی ترتیب سے دوسروں کو محظوظ کر رہا ہے, مطمئن کر رہا ہے, لیکن ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا. روحانی ول پاور وہ خود سے مضبوط کر سکتا ہے یا کسی استاد کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جتنی دیر تک, دیکھیں میری بات سنیں, گائیڈر کے بغیر کچھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. کیا کیوں بھیجا گیا؟ نبی ہوتے ہوئے ایک ولی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تربیت جس کو کہتے ہیں, ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, یا اسپیشلائز کرنا, یہ تو لازمی ہے. یہ تو ایک رہبر کا, ایک شیخ کا, ایک پیر مغا کا کام ہے. کیا جو اس کام کو جانتا ہے؟ اگر کہیں گے تو میں آپ کی وسادت سے بتا سکتا ہوں. نہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود سے اپنا علاج بھی کرتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ درود سے روحانی علاج ہوتا ہے, پانی دم کر کے بھی پیتے ہیں. سر کیا کر رہے ہیں؟ بغیر ٹیچ کرے, بغیر پڑھے لکھے, بغیر سیکھے ہوئے, بغیر ڈگری لیے ہوئے کیسے مان سکتے ہیں؟ درود کا کیا ٹیچ کرنا ہے, درود کا کیسے سیکھنا ہے, کیسے سیکھیں گے؟ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی نا, نظر مہر ہوتی ہے نا, دعا ہوتی ہے نا, اجازت ہوتی ہے نا, اس طرح کے نظام ہیں. اگر آپ خود سے ہی کچھ چیزیں لے کے بیٹھ جائیں گے اور ان میں اسپیشلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں نہیں ہوگا. کسی نہ کسی گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی روحانی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو, جسمانی بیماری میں بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اچھی خاصی فیس بھی بھرتے ہیں اور علاج بھی کرواتے ہیں. لیکن جب روحانی بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم یوٹیوب سے وظیفے پڑھ لیں گے اور کتابیں پڑھ لیں گے. کے کیس آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, رجت ہوتی ہے. کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آتے ہیں جناب, جب جو خود سے لوگ وظیفے موسٹلی میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں روحانی بھی جسمانی بھی, موسٹلی وہ خواتین میرے پاس آتی ہیں جنہوں نے اپنا ایک وہ غذائی ترتیب والا نظام کلوز کر لیا ہے کہ میں ڈائٹ کر رہی, پھر ہوتا کہ سپائن کے کوئی نہ کوئی معاملے ویکنس کی وجہ سے جناب آ جاتے ہیں. تو موسٹلی جو جنات کے لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ کیا جی, وہ 3 تسبیحیں سویرے 3 تسبیحیں شام نو. تو جناب ایک روٹین جب بن جاتی ہے, وظائف جب آپ شروع کرتے ہیں, تو کیا جنات نہیں آتے؟ آپ کا کام ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اگر آپ خود ساختہ نہیں, جو جن آتے ہیں اتنے جن ویلے ہیں کہ آپ جو وظیفہ پڑھو آ جائیں گے. آپ تو کہتے ہیں نا جن بہت. اگر ایک مخصوص ترتیب سے ایک وقت رکھ لیں کہ اتنی مرتبہ میں نے یہ پڑھنا ہے, تو دوست بھائی نہیں آئیں گے. کلیریفائی کریں نا آپ, آج اب میزبان ہیں لیکن آپ کلیریفائی تو کریں, آپ کا بھی کام ہے. اگر آپ کوئی کسی کو یاد کرتے ہیں, وَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ, اگر یاد کرتے تو نہیں آتے. اب فیس بک سے, یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا کو کوئی بھی پلیٹ فارم آپ دیکھتے ہیں,
وہ آپ کام شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں اس کے نقصانات کیا ہے. پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں میں تو اس تجربے کی بات مجھے یہ بتائیں پھر اجازت جو کہتے ہیں جی اجازت لے لیں، یہ کیا چیز، یہ کس چیز کا نام؟ دیکھیے جی وہ حکم سے بڑے نا ادب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادب آ جائے نا تو پھر سارا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں اجازت سے کام پورا ہو جاتا ہے. ہاں اجازت سے کام پورا ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے. کہ لیکن کوئی میں نے کہا کوئی کامل فقیر، کوئی پیر مغاں، کوئی اچھا شیخ جس کے اوپر بزرگوں کا فیض ہو، جس کا اللہ کی نظر عنایت ہو، جس پہ اللہ کا فضل ہو، جس پہ اللہ کا کرم ہو، جس کا قلب جاری ہو. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجازت کیوں ضروری؟ ہاں گائیڈ لائن، اجازت کی بات نہیں کر رہے. کچھ چیزیں پنہا ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے، منزل کی عبوریت کے لیے. میں نے آپ کو ایک مثال دی، موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے ان کے پاس؟ اللہ نے کیوں بھیج دیا خضر علیہ السلام کے پاس؟ ایک سائڈ پہ نبی ہیں، دوسری سائڈ پہ ولی ہیں، کیوں بھیج دیا گیا؟ کیا پاور آ جاتی ہے؟ روحانی ویل پاور یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں بات ماننا افضل ہے یا ادب افضل ہے؟ دونوں میں سے میں نے یہ نہیں، آپ نے مجھے میں حدیث سنا دیتا ہوں نا، الامر فوق الادب. حکم جو ہے نا اس کو فوقیت ہے ادب پہ. کہ آپ میرا ادب کر رہے ہیں پر میری بات نہیں مان رہے. میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں یہاں بیٹھ جائیں. آپ کھڑے ہیں، میں جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. آپ میری بات نہیں مان رہے، ادب آپ میرا خاک کریں گے. الامر فوق الادب یہ نبی پاک نے فرمایا. اس کی مثال یہ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ جب شیطان کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرنے کا تو اس نے کہا کہ میں بات نہیں مانوں گا، ادب یا اللہ میں تیرا پورا کرتا ہوں، میں آدم کو سجدہ تینوں سجدہ کراں گا انہوں نہیں کراں گا. اس کے پیچھے کافی سارے محرکات ہیں. میں نو کیویں سجدہ کراں؟ وہ میں اگ تے بنیا ہے، مٹی تے بنیا. مقصد صرف یہ حکم آگے، حکم ادب بعد میں. ہاں امر جو ہے، حکم جو ہے یہ افضل ترین ہے. اگر آپ نے اس کو مانا نہیں تو آپ نے ادب کیا ہی نہیں ہے، آپ بے ادب ہیں. ہمارے ہاں یہ ادب کیا جاتا ہے نہیں تسی. لیکن ہم نے تو یہ بھی سنا ہے بادب بانسی، بے ادب بے نصیب. سچی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں نے حدیث سنائی، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. کچھ عام لوگ ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں. آپ یہ جو روحانی ٹاپک ہے یہ عام لوگوں کا تو نہیں ہے. کون سے لوگوں کا ہے؟ یہ تو خاص لوگوں کا ہے. خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو روحانیت خاص لوگوں کے لیے بنی ہے؟ بالکل عام لوگوں کے لیے نہیں. عام لوگ کہاں جائیں؟ عام لوگ یار بات یہ ہے کہ یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، سبھی کا کام نہیں ہے. وہ مخصوص لوگ وہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں. سورہ فاتحہ والے یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں اس کے کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہے نا کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا انعام یافتہ لوگ ہیں. تو وہ انعام یافتہ کی انہی کے ماننے والے جو نہیں، کوئی انعام یافتہ لوگوں کی نشانیاں بھی ہیں. آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ جو ہے انعام یافتہ ہے. اور جو ان کو ماننے والے ہیں، جو ان کو پیار کرنے والے ہیں، میں ان کی بلندی پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے رستے پہ چل رہے ہیں. وہی لوگ ہیں، انعام ان پہ ہوتا ہے. کیسے پہچانے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں انعام یافتہ ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ایک بھیکارم کھتری صاحب ہوئے ہندو میں، فقیر گزرے ہیں. میں آپ کو ان کا شعر سنا دیتا ہوں، آپ کی ساری پرابلم سالو ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ویکا بات ادن کی کہن سنن کی نہ، ویکا بات ادن کی کہن سنن کی نہ، جو جانے سو کہے نہ، جو کہے سو جانے نہ. جو شور کر رہے ہیں نا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ دھمکی نہیں لگاتا، وہ بلند باز دعوے نہیں کرتا. جس کے پاس کچھ چیز ہوتی ہے وہ خاموشی سے ایک کارنر میں بیٹھا ہوتا ہے. اس کو تو پتا ہے کہ میں لبریز ہوں، میں پورا ہوں، میں ٹھیک ہوں. تشہیر کی تو اسے ضرورت پڑتی ہے نا. شور و گل تو وہ کرتا ہے نا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو. میں سارا کچھ جانتا ہوں. بابا فرید اور بابا گرو نانک ایک ہی استاد کے دونوں شاگرد تھے جی. کیا دونوں کے پاس روحانیت تھی؟ بالکل. ایک ہندو اور ایک سکھ کے پاس بھی روحانیت ہوتی ہے. بالکل، کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے یہ پہلے واضح کر دیا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا مسلمان ہی بس اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں لیکن شریعت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آ گئے تو اس کے بعد تو شریعت ہی ساری ختم ہوگی، پھر تو دین اس کے بعد سٹارٹ ہوا. اب ہندو اور سکھ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ کہتے ہیں بابا جی جو گرو نانک صاحب ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں پنج تت کا پتلا نانک میرا نا، ہندو آنکھاں تے ماریا تے مسلمان میں نا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حج کر کے آئے ہیں وہ، کیا نہیں پتا؟ تو ہندو اور سکھ روحانی علاج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ انگلش میڈیسن کس کی کھا رہے ہیں؟ نہیں، روحانی علاج کی بات ہو رہی ہے. کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، سکھ کر رہے ہیں، ہندو کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں جناب.
تو ان سے روحانی علاج کروانا کہیں شریعت سے تو نہیں نکل جاتا؟ نہیں، شریعت اتنی چھوٹی نہیں ہے. وہ کیا کلام پڑھتے ہوں گے؟ ہندو اور سکھ کیا کلام پڑھتے ہوں گے؟ بھائی سچ بتاؤں، ہندو ہے وہ بھی پرمیشور ہی کہتا ہے. پرمیشور کا معنی کیا ہے؟ بھگوان، رب، اللہ کو پکارتا ہے. اور ہندو یہ سکھ واحد گرو، واحد گرو یعنی ایک اللہ. معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باقی تو موسٹلی ہر بندہ جو ہے، ہر قوم کے، میں نے اس کے علاوہ سارے اللہ کو مانتے ہیں. تو بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. بتوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے اپنے نبی پیغمبر ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ہندو اور سکھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. سر مان لیا نا، لیکن خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. ہندو کرتے ہیں نا بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اب وہ بتوں کی پوجا کر کے روحانی علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ سر بات یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اتنے عمل آپ دیکھتے ہیں، کیا ان سب کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ مختلف ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چلو وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کے پاک کلام سے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتے لوگ. اسلام کے لبادے میں کلام پڑھتے ہیں. ہندوؤں کا کلام، سکھوں کا کلام پڑھتے ہیں، وہ عیسائیوں کا کلام بھی پڑھتے ہیں. سوال کا جواب نہیں دے دیا نا. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. داؤد بھائی اس طرح ہے کہ ہم وہ فقیری کے لبادے میں شیطان بیٹھے ہوئے. فقیری کے لبادے میں فقیری کا لباس پہن کے نا تو اندر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کیوں نہیں پکڑتا انہیں؟ یہ یوم الحساب کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، جو صحیح فقیر ہیں وہ کیوں نہیں پکڑتے؟ نہیں، جنت اور جہنم کا کنسپٹ کیوں ہے؟ اگر یہاں ہی پکڑائی شروع ہو جائے، ہمیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں یار پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا. بھائی اس طرح نہیں. ایک تو اس کا وہ نظام ہے، قانون ہے، آئین ہے، ایک قدرت ہے. تو وہ رب العالمین بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ برداشت کرنے والا بھی ہے. آگے چل کے اس نے یوم الحساب کا مالک بھی بننا ہے. اگر ایک مسلمان سے روحانی علاج نہ ہو تو عام بندہ کسی ہندو یا سکھ سے علاج کرا سکتا ہے؟ میں نہیں، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. نہیں کرا سکتا ہے. اچھا برے کی بات نہیں، میں اپنا opinion دے رہا ہوں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں یا قرآن ہے یا اکیلا جو درود ہے اس سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے کمزور ایمان کی یا آپ کے کمزور عقیدے کی ایک کہانی ہو سکتی ہے. تو پھر تو کروانے والے کی بدقسمتی ہے. بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. تو کرنے والے کا تو کوئی قصور نہیں. دیکھو اس کو صحیح بندہ نہیں ملا. سر وہ تو سر بات یہ ہے، کچھ بھی نہ کرے، بڑی سے بڑی آفت آ جائے، بڑی سے بڑی پرابلم آ جائے، صدقہ دے. بڑی سے بڑی سے آفت آ جائے، بڑی سے بڑی آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اسیب، سایہ، جنات، دیو، پری، کچھ بھی آ جائے، آپ کہتے ہیں اس کی صلاح نہیں ہو رہی، صدقہ دے کے 5 منٹ صرف دے کے. تو ہندو سکھ بھی تو صدقہ دے سکتے ہیں. نہیں، صدقہ ان کی جو ہمارا صدقہ والا یا عیسائی بھی صدقہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑی ہٹیلی سے ٹیلی بھی بیماری ہے، صدقہ دے، فوری ختم ہو جائے. اب آپ جب گھر بیٹھے بیٹھے اپنے مریض کو ٹریٹ کریں گے، کسی معالج کے پاس نہیں لے کے جائیں گے. ہمارے یہاں پہ ایک دوست ہیں لاہور کے، بہت اونچی اونچی گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں اور وہ ظاہر بھی بتاتے ہیں. مجھے آج تک ان کا یہ نہیں پتا چلا کہ وہ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، وہ مذہبی جماعت کے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا چلا، کیونکہ ہر اینگل پہ وہ مڑ جاتے ہیں. ان میں کافی فلیکسیبلٹی بھی ہے اور اکڑ بھی بہت ہے. وہ وظائف اکثر بتاتے ہیں یہ کر لیں، کسی آپ کو معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جانا پڑتا ہے. بالکل جانا. یار معالج کے بغیر آپ کا گھر میں آپ نے سونف، اجوین، پھکیاں رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے جناب. تو اس طرح جب روحانی کو بیمار ہوتا ہے تو اس کو تو زیادہ اس معالج کی ضرورت. کہتے ہیں کہ ڈگری کوئی نہیں ہے روحانی معالج کے پاس. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ آج سے اگر 100 سال پیچھے جاتے کس کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ کیا مدرسے میں پڑھنا لازمی ہے؟ کہ لازمی نہیں ہے. دین کے ٹھیکیدار بن گئے نا کچھ لوگ. تو اللہ نے کیا، جو ہمارے باصفا لوگ ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، میں پھر تذکرہ کر دوں. داتا صاحب، بابا جی فرید الدین، بلے شاہ صاحب، وارث شاہ صاحب، خوشاتم کھٹک، رحمان بابا، میاں محمد بخش صاحب، شاہ عبد اللطیف بٹائی، یہ ان لوگوں نے ڈگریاں کہاں سے لی؟ ان کے پاس کون کون سی ڈگری؟ آپ کو کسی نے اجازت دی کسی کا روحانی علاج کرنے کی؟ علاج کرنے سے اجازت کن کی طلب کرنی؟ حاکم وقت جو ہے، اب جو آپ کے آئین قانون بن گیا ہے تو اس طرح کے معاملے چل رہے ہیں. آج سے 50-100 سال پیچھے جائیں تو کیا تھا؟ اس وقت ڈگریاں کہاں تھی؟ کون سی یونیورسٹی تھی؟ کون سی کو ایجوکیشن تھی؟ روحانی علاج کیوں کر
ضروری کیوں ہے؟ کیا ہر بندے کو روحانی علاج کی ضرورت ہے؟ ہر بندے کو موسٹلی ہے. کیوں؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ روحانی بیمار ہے. جو جھوٹ بولتا ہے. نہیں تو لوگ بغض حسد اور کینہ کی وجہ سے جناب سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, جھوٹ سے سٹارٹ. جھوٹ پہلی سیڑھی ہے. آپ کی روح بیمار کیوں ہوتی ہے؟ نیند کیوں نہیں آتی؟ بے سکونی کیوں رہتی ہے؟ 24 گھنٹے ایسے پتہ نہیں کی ہو جانا. نہ نیند آپ کو آ رہی ہے, نہ آپ ریلیکس ہیں. میں نے کہا تھا کائنات کی تمام سہولتیں آپ کی جیب پہ ہیں, آپ کے پاس ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ بے سکون کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا قلب سکون میں نہیں ہے. انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اپنے لالچ کے لیے, اپنے طمع کے لیے, اپنی بڑھوتری کے لیے, اپنے مقام کو آگے بڑھانے کے لیے, دنیا کے حصول کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اکثر عملیات والے لوگ, روحانیت والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہاں, عملیات اور عمل یہ تو بنیادی طور پہ جھوٹ ہے. اچھا, اصل چیز جو ہے وہ کاملیت ہے. عمل اور کامل میں اچھا, کامل ایک روحانی عمل ہو جائے نہیں ایسے ہو سکتا. اچھا, اگر آپ کہیں, آپ اس طرح کہہ رہے کہ ایک بندہ وزیر اعظم تھا تو پھر اس نے کونسلر کا الیکشن لڑا کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ سابقہ ادوار میں وزیر اعظم اور اب وہ لیکن کونسلر سے ہوتا ہوا وہ وزیر اعظم بنا, اس کو سارے داؤ پیچ کا تو پتا ہے نا کہ پتا ہے نہیں. لیکن میں ایک چیز بتا, کون سے وقت کس جگہ سر کہاں کرپشن ہو سکتی ہے, کہاں معاملہ خراب ہو سکتا ہے. سر یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ سٹیپ بائی سٹیپ پروموٹ ہوتا ہے, ڈائریکٹ وزیر اعظم ہو جاتا ہے. ہر مشکل آج کے دور میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہر بندے کو ڈائریکٹ وزیر اعظم اور صدر بنا سکتا ہے. میں سر ڈرتا ہوں, میں سرنڈر کرتا ہوں چیز سے. بات یہ ہے کہ وہ میاں محمد وقت صاحب کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, وہ کہتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہ نہ پائے. یہ مرد پیسہ ہو سکتا ہے یا ڈنڈا؟ مرد میں فقراء کی بات. اچھا, فقراء کی, کیونکہ وزیر اعظم اور صدر جو لوگ ہیں وہ پیسے کی بیس پہ بھی سنا ہے کہ یا گیون اینڈ ٹیک چلتا ہے. لیکن اس میں داؤد بھائی سب شکوہ وہاں نہیں کر سکتے. قرآن میں نہیں ہے, حدیث قدسی ہے غالباً, لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ. اللہ کہتا ہے میرے حکم کے علاوہ ایک ذرہ نہیں ہل سکتا. جیسی ہم قوم ہے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو ہماری کوتاہیاں ہیں. روحانی طاقت اگر ایک عام بندے نے حاصل کرنی ہے تو کیا کرے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغافل کالکافر. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد نے سمجھایا ہو. نصرت فتح خزب کہتے ہیں سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کرنا. یہ اسی حدیث کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. وہی تو سارے کام کر کے وہ کہتے ہیں رجت ہو جاتی ہے, کام خراب ہو جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جن آ گیا جن چلا گیا. اب بندہ وظیفے کرتا ہے, پڑھائیاں کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, بعد میں کسی عامل کسی پیر فقیر کے پاس دو طرح کی عبادت, ظاہری عبادت اور مخفی. اگر آپ اپنے قلب کو مضبوط روحانی فل پاور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پوشیدہ جو ہے نا عبادت کرنی پڑے گی. ظاہری کمرہ بند کر کے آپ سب کے سامنے بیٹھے, کسی کو پتہ نہیں آپ اپنی عبادت میں مصروف. عبادت وہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. عبادت ہوتی ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان, اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. اچھا, ریاکاری, اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا. ہم مسجد جاتے ہیں تو دکھلاوا ہو سکتا ہے, سب کے سامنے مسلح پڑا ہوتا ہے, دکھلاوا ہو سکتا ہے. تو نماز, جو نماز بڑا اسلام کا رکن ہے, وہ ہے ہی دکھلاوے کی. تو اسی لیے تو مسجد جانے کا حکم ہے کہ نماز تاکہ لوگ دیکھیں تو نماز پڑھیں. سر نماز, حج, زکات, یہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں کیا ان سے آپ کا ٹوٹل سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ حقوق العباد رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک, یہ کیا ہے, یہ ٹک کیا ہے؟ بھائی پیٹ خالی ہو گئے تو کوئی عبادت نہیں. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کھانا آ جائے تو نماز بعد میں پڑھو, مغرب کی پہلے کھانا کھا لو. کیوں کہا؟ یہ بابا فرید گنج شکر نے کہا نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مغرب کا بھی یہ قول ہے کہ 6واں رکن جڑا ہے ٹک, یعنی روٹی نہیں تے نہیں تے پھر سارے 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک جے نہ ملے پہلا تے 5 جاندے مک. نہیں, یہ نہ ملے 6واں تے 5 جاندے, یہ نہ ملے 6واں. یعنی اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ روٹی کے چکر میں روحانیت ساری ضائع کر سکتے ہیں. نہیں, ایسے لوگ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو روحانی لوگ ہیں وہ تو روٹی کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے. بابا جی کے بھانجے تھے
साबर पिया, वो तो रोटी जो लेते थे रख देते थे, वो और दुनिया है, ये और दुनिया तो है। उस दुनिया में कैसे जाया जाए? उस तो सब्र इस्तक़लाल अकेले ही करे? नहीं, अगर देखिए जो रूहानी इबादत है वो तो अकेले का ही तज़किरा है। अच्छा, हाँ, वो तो हुजूम में तो नहीं, जाग बिना दूध कड़दा नहीं, ये तो हकीकत है। वो भी वो हमने पहले तज़किरा किया, इसमें कोई शक नहीं है। जाग से क्या है कि कहीं से आपको कौलो अरशाद दिए जाएंगे, कहीं से आपको हुक्म दिया जाएगा, कहीं से आपको राज की बातें बताई जाएंगी। कोई, मैंने पहले कहा था, गाइडर तो चाहिए। गाइडर नहीं मिलता तो क्या करें? अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से जो मांगेगी अल्लाह देगा, क्यों नहीं देगा? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप अल्लाह से कोई मांगे, कोई रास्ता, कोई वे, तो कैसे हो सकता है? तो लोग जो 5 साल 10 साल ढूंढते रहते हैं, आखिर उनको मंजिल मिल जाती है। लफ्जों पे गौर नहीं करते, मंजिल तो सभी को मिलती है। ये अल्लाह का वादा है कि दुनिया में जो मांगोगे मैं दूंगा, पर आगे चल के पता चलना है कि आपने सही मांगा, गलत मांगा, सही यूटिलाइज किया, गलत यूटिलाइज किया। कहते हैं जिसकी दुनिया अच्छी उसकी आखिरत भी अच्छी। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। इसका मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जो दुनियादार है, जिनकी अब दुनिया जिंदगी लग्जरी है, क्या वहां जाके, ये तो रब को पता है, ये मैं नहीं फैसला करता। हम कैसे फैसला करेंगे? हम फैसला तो ऐसे कर देते हैं कि मजदूर है इस दौर में, उसके हालात बड़े तंग है, तंग दस्ती भी है, रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे? वो आगे जाके भी ऐसा होगा बेचारा। मेरी बात समझ आ रही है? एक मजदूर है, सारा दिन मेहनत करता है, वो 2000 रुपए दिहाड़ी ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे वो कष्ट काट रहा है, मुश्किल तरीन जिंदगी जो गुजार रहा है, गर्मी, धूप और रोटी के बगैर, पानी के बगैर, गर्म पानी है, तो क्या आगे जाके उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी यहाँ जिंदगी अच्छी है, उसकी वहां भी अच्छी, नहीं, ऐसा नहीं। हमने जो यहाँ किया है उसका हिसाब किताब तो होना है ना, पहले दुनिया में होना है, फिर आपको जाकर। अच्छा, हमें अपने हिसाब किताब से डर क्यों नहीं लगता? हम अपने असल से दूर हो गए। असल क्या है? जो जीरो लाइन, जहां से हम चले थे। कहाँ से चले थे? आलम अरबा से। आलम अरबा में क्या था? वादा किया था, अल्लाह ने हमसे वादा लिया था। किस चीज का? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? हमने सबने कहा था, कालू बला, बेशक तो हमारा रब है। फिर हुक्म आ कि मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ, आपने मकसद को जाके चॉइस करना, एम्स की तरफ जाना। तो हम यहाँ किसी और मकसद के लिए आए थे, यहाँ पे हिंग, हरीड़, बादाम, अखरोट, हमने तो वो खरीदने शुरू कर दिए। जो मकसद था, एम्स था, यहाँ के ये नहीं था जो हम कर रहे हैं, कोठियां बनानी है, बंगले बनाने हैं, दीदा जेब चीजें लेनी है, दुनिया मुझे सलाम करेंगी, चीजें नहीं। हम मुसलमान के घर पैदा हो गए, एजाज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर पैदा हो गए, और जो हिंदू के घर में पैदा हुआ, सिख के घर में, ईसाई के घर में, उसका क्या कसूर? नहीं, कसूर किसी का भी नहीं है। नहीं, उसको कैसे डिफाइन करें? किसको? हिंदू, सिख और ईसाई? ये तो उसी की मर्जी है जिसने भेजा है, हमको अपनी मर्जी से तो नहीं आए। तो वो अपने असल की पहचान कैसे ढूंढे? ये तो अल्लाह को पता है, और जो अल्लाह जिसको सुना में कहता है तो अल्लाह जिस चाहे उसको पता है। वो उसकी लक है कि वो ट्रंप के घर पैदा हो, ये मेरी लक है कि मैं मुसलमान के घर पैदा हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम ये लेबल जो लगाते हैं मुसलमानों का, दूसरे इंसानों को क्या कम कर समझते हैं? छोटा समझते हैं अपने आप से? नहीं, वो बड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया काबू की हुई है, पैसा है उनके पास। ऐसा नहीं, आपके जहाज जलाल को तो रब नहीं ना देखता। किस चीज को देखता है? मुझे तो ऐसे लगता है कि आपकी जो हकूकुल्लाह है, इनसे ज्यादा हकूकुल इबाद को देखता है रब। क्या बंदों के साथ कैसे, उसकी मखलूक के साथ कैसे? उससे रूहानियत आ जाती है। बिल्कुल आती है। रूहानियत का मेन मस्कन ही वही है कि आप सबके साथ कैसे रहते हैं, आप में आजिज़ी कितनी है, आप दूसरों के काम कितना आते हैं। दूसरों बड़े से बड़ा जिन पकड़ा जाएगा उसे? जिन बड़े से बड़ा भी हो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, रूहानियत क्या जिन पकड़ने का नाम है? यार, जिसकी रूहानी विल पावर है उसको जिन्नों चुनों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहां पे रूहानी विल पावर जरा स्ट्रांग होती है, जिन तो वहां आते जाते ही नहीं। क्या पता मुलाकात करने के लिए आते हों कि वाह इस बंदे के साथ रूहानी ताकतें हैं, जरा इसका दीदार हो जाए। इतना नहीं है जिस तरह लोगों ने बना दिया है ना ये सूफीज़्म को, इस तरह के मामले नहीं है। हाँ, जिन्नात जो है ना, अपने से ज्यादा जिसकी रूहानी विल पावर है, यानी
قلبی پاور جس کی زیادہ فریکوینسی زیادہ اس سے ڈرتے ہیں, اس طرف جاتے ہی نہیں. اگر وہ کہیں سے گزر رہا ہو تو یہ شوٹ ہو جاتا پکا. آج مجھے پتا ہے میں دولت کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں بالکل چست چوبند بیٹھا ہوں, تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے پریکٹیکل میں دوسری باتیں نہیں کر رہا. نہیں, آپ ماشاءاللہ تویزات بھی لکھتے ہوں گے. لکھتا نہیں, کندہ کرتا ہوں. اچھا, تویزات شرک نہیں, شرک کیا ہے, کیا شرک کرتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تویز سے کام ہوتا ہے. مجھے میرے دادا ابو نے کہا کہ شرک کے معنی اتنے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ شک کرنا یہ شرک ہے. اللہ کی بات کو نہ ماننا, مجھے تو یہ پتہ شرک ہے. تو جنوں سے کام لیتے ہیں شرک نہیں ہے؟ میں نے کبھی بھی جنوں سے کام نہیں لیا. جن کام نہیں کرتے؟ مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں. ویسے کام کرتے نہیں. کیوں؟ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں وہ اور کہاں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے, انبیاء نے خواہش کی تھی نبی کی امت. میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, آپ نبی کی امتی کو ڈون سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ جنات سے کام لیتے ہیں تو جنات آپ کو اکڑتے ہیں, بعد میں آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ تو کام تو کر دیا نا, تو وہ عمل جانے جن جانے بندے کا کام. نہیں, میں ایسے کام آپ کو پتا نہیں کرتا. نہیں, آپ نہیں کرتے. ویسے میں پوچھتا ہوں, جن کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. جیسے آپ نے گھر میں کوئی جانور رکھا ہے ویسے جنات لوگوں کے پاس ہیں, جانوروں کام کی طرح کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, جس طرح آپ نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے نا, ان کے کیے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. جو اپنے جائز ناجائز ان سے کام کروائے. لوگ کہتے ہیں آخرت کس نے دیکھی, دنیا میں تو کام کرواؤ. میں لوگوں سے ہٹ کے ہوں یار. مجھے جو اللہ پاک نے عزت دی, مجھے جو اللہ ایک بندے کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے اوپر جادو ہوا ہے, جنات اٹیچ ہیں, جنات نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے. اب ظاہری بات ہے آپ نے اس کی کاٹ تو کرنی ہے نا, یا تو ایک دو کی گردن اتاریں گے, تو پھر اب آپ اس چیز کا کیا حساب دیں؟ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, میں نے پوری زندگی میں نے جو دعویٰ کیا میں نے وہ ثابت کر کے دکھایا. اگر کسی کے ساتھ جادو ہے, باخدا مار کے اس دنیا سے چلے جانا ہے, وہ تو ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے, صدقہ دیتے ہیں. جادو اتنا عام ہے, جادو بڑا سخت ہے. یہودیوں کا جادو اور میرے آقا یونانیوں کا جادو میرے آقا ہے. نیلا جادو, پیلا جادو, سرخ جادو, داؤد صاحب یونانیوں کا اتنا جادو اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اب ایسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے ایک تذکرہ کیا یونانیوں کا جادو. اچھا, پاکستان میں طب یونانی پڑھائی جا رہی ہے, پتہ ہے طب نبوی ختم کر دی گئی ہے, طب یونانی پڑھائی جا رہی ہے, اور یونان میں طب ہے ہی نہیں. کیسا یہ مذاق ہے ہمارے ساتھ کہ یونان میں طب نہیں ہے اور مگر جادو تھا ان کا. اچھا جادو بڑا. اب میں چھوٹی سی میں جب کسی کا روحانی علاج کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یا تو پیچھے یہودی نکلتا ہے یا یونانی نکلتا ہے, مصری جادو نکلتا ہے. سر بیسیکلی جنات ہی جادوگر ہیں, جن کو مسلط کیا جاتا ہے وہ ہی جادوگر ہے. تو میرے کون مسلط کرتا ہے؟ جب کوئی بھی انسان اپنی ذاتی خواہشات, کوئی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کب ہوئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جب ہم ادوار دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ نے وہ اپنے عصا کو پھینکا اور وہ سانپ بن گیا, اور اس کے مقابلے میں وہ جو دوسرے لوگ تھے جو جادوگر تھے, جن کو قرآن نے جادوگر شو کیا, وہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے, سب سے ہوئی یا اس سے بھی پہلے تھی؟ نہیں, مجھے تو اس سے پہلے کی یہ بات لگتی ہے. وہ سے پہلے کی, وہ جادو سکھانے کے لیے بھی آئے تھے, شک نہیں, لیکن اس سے پہلے کا اگر ہم غور کر کے دیکھیں نا تو یہ ساری دنیا کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم. ہر بندے نے اپنی مخصوص تعلیم اور مخصوص چیزیں جو ہے نا سیکھ کے رکھی ہوئی. یہ مذہب تو نہیں ہے جادو بیسیکلی شیطانیت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو شیطانیت کا مذہب ہوگا؟ بالکل ایسا ہے. اچھا, مزے والی بات یہ ہے کہ جادو اس وقت سے, میں تو پھر کہہ سکتا ہوں, جب اس نے اللہ سے اذن لیا کہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. سب سے بڑا جادوگر کون ہے؟ انسان. میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں ابلیس. بتاتا ہوں. ابلیس. میں بتا, انسان تو اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات. سر میں بتاتا ہوں, بیسیکلی انسان ہی جادو کرواتا ہے اور انسان ہی کرتا ہے, آگے چل کے وہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, کیا باتوں کا جادو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اداؤں کا جادو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. خوبصورتی کا جادو ہوتا ہے, نشیلی آنکھیں ہوتی ہیں. تو یہ سارے وہی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو پایا تکمیل پر پہنچانے کے لیے, یعنی ایک پیک پہ جانے کے لیے, اپنی خواہشوں کو یا اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم جنات کو یا شیاطین کو یوز کرتے ہیں.
اور وہ بھی مجبور ہوتے ہیں. نہیں ابلیس جادوگر نہیں, بہت بڑا پاوریں ہیں اس کے پاس. بہت اگر ایک انسان کسی کے اوپر جادو نہ کر سکے تو ابلیس کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. لیکن جادو جنات ان کی حدود بندیاں ہیں, ان کی باؤنڈریز ہیں. ہر کسی پہ ہر وقت جادو نہیں ہو سکتا, چاہے جتنا مرضی کو عمل پاک کمال. ابلیس بیٹھا کسی عام بندے پہ جادو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سبھی پہ نہیں کر سکتا, عام پہ کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ کر نہیں؟ سکتا ہے. اگر ایک بندہ کہے کہ میرے پہ جادو کس نے کرنا ہے, ایک اگر بندے نے نہیں کیا, کیا شیطان کر سکتا ہے, ابلیس کر سکتا یہ ہے؟ اس کی غلط فہمی ہے. جادو ہر اس بندے پہ ہو سکتا ہے جس کی روحانی ول پاور کم ہے. ظاہری عبادت جتنی مرضی کرتا ہو, قلبی عبادت اس کے پاس نہیں ہے. جادو آپ نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کے اوپر شیطان نے جادو کر دی؟ نہیں, آج تک نہیں. ہاں جنات حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ میں تو عامل ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, وہ تو ٹھیک ہے. میں نے نہیں کہا آج تک. تو ابلیس شیطان کسی کو اپنے وشت میں کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے جادو کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں. یہ تو پورا ایک اب تو نظام چل پڑا ہے نا, شیطان کے ماننے والے, شیطان کے پیروکار تو جو لوگ مختلف کنٹریوں میں ہیں, تو جو لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا, وہ غلط کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں؟ نہیں, بعض اوقات دیکھیے کچھ مریض ایسے ہیں جو بیچارے سائیکی پیشنٹ ہیں, صحیح. نفسیاتی پیشنٹ ہے. کوئی بھی اپنے بیماری, ہاتھ سے کوئی بھی بیماری جو آسمانی کونسل سے نازل ہوتی ہے پھر جسمانی بنتی ہے نا, پہلے روحانی ہوتی ہے پھر جسمانی بنتی نہیں, ایسا میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیا روحانی بیماری اللہ کے حکم, بیماریاں اللہ کے حکم کے بغیر, کچھ اللہ کے حکم کے بغیر جسمانی بیماری بن سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو حکم تو اللہ سے آیا نا. اب دیکھیں میری ایک بندے کو بخار ہو گیا, اس میں روحانی بیماری کہاں سے لے کے آؤں؟ ایک بندے کو کھانسی ہو گئی, دیکھو یہ روحانی بیماری, بیمار ہے, بیماری ایک مخلوق ہے. سر روحانی بیماری سے شوگر ایک مخلوق ہے, بیماریاں لگتی ہیں. بیماری ایک, دیکھیں بیماری ایک مخلوق ہے, شوگر ایک مخلوق ہے, کینسر ایک مخلوق ہے. نہیں سر, مخلوق نہیں ہے, ڈیزیز ہے سر, مخلوق نہیں ہے سر, ڈیزیز ہے. تو اس کا بیماری کا دم کیوں کیا جاتا ہے؟ دم کیوں کیا جاتا ہے؟ دو چیزیں. سورہ فاتحہ میں شفا کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا سے بڑی جو صورت ہے سورہ فاتحہ ہے, اس میں شفا کیوں ہے؟ بینگ مسلم میرا یہ اعتقاد ہے, مرض چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. قرآن, اللہ کا فرمان, نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ٹوٹل یہ شفا ہے. اس میں چاہے مرض روحانی ہو چاہے جسمانی. اب روحانیت سے, سورہ فاتحہ سے جسمانی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیت اگر شفا دیتی ہے تو حکم اللہ کا ہونے سے ہی تو بیماری آتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں, لیکن دو طرح کے ہم ان کو ڈیوائڈ جب تک نہیں کریں گے مرض کی سمجھ نہیں آئے گی. روحانی مرضیں, فزیکلی ایکٹیویٹی, فزیکلی ڈیزیز اور چیزیں, اور سول کی آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ اور چیز ہے. اچھا, روح کمزور ہو تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ آپ بالکل ہو سکتے ہیں. روح کمزور ہو تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ڈر, خوف, اینزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں آئیں گی. اور اگر روح پاورفل ہو تو بیماریاں کم ہوتی ہیں. پھر بدنی بیماریوں کی بندہ پرواہ نہیں کرتا, پھر اپنے دل کی بندہ جو اسٹرانگنیس ہے اس سے بندہ بینیفٹ تلاش کرتا ہے, اس سے علاج بھی کر لیتا ہے. بالکل کر لیتا ہے. تو روحانیت سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے. روحانیت سے بالکل ہو سکتا ہے. شوگر کا علاج ہو سکتا ہے؟ شوگر میرے لیے کوئی بیماری نہیں ہے. کینسر کا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. روحانیت سے بالکل. تو روحانیت سے اگر ان کا علاج ہوتا ہے تو آسمانی کونسل سے فیصلے ہوں تو یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی. تو ظاہری بات ہے یہ مخلوق ہوگی. اگر نہیں میں یہ الفاظ نہیں نا کر سکتا, کیونکہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی بدنی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے تو آپ دوائی استعمال کرتے تھے. اگر تم بدنی بیماری کے لیے محض اکیلا دم ہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سارا مکی کے متعلق فرما دیا, کیوں کلنجی کے متعلق فرما دیا؟ دونوں چیزیں, کافی ساری چیزوں, دونوں چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن ایک محتاط انداز سے. اگر روحانیت نہ استعمال کی جائے, صرف آپ دوائیاں کھائیں, روحانی بیماری کے لیے آپ کو روحانی ٹریٹمنٹ کرانا پڑے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ بخار ہے کسی کو, تو میں ایک اکثر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرما دیا بخار اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جو جسم تپ رہا ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بیماری چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو, دونوں میں ہم اگر اس کو درود پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس پہ اثر انداز تو وہ ہوگی. یہ آیت پڑھ کے اگر بیماری ختم ہو رہی ہے تو میں دوائی کیوں کھاؤں؟ دیکھیں یہ لازمی نہیں ہے, وہ تو میں نے حفظ ما تقدم میں نے دم کروا لیا, میں نے دم کر دیا, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی کیوں کھائی ہے؟
مسئلہ تو ہمیں بیماری کے راستہ- ٹھیک ہونے کا نا، ہمیں راستہ بتایا گیا ہے. اگر پانی دم کر کے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، ہاں. بخار ختم ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے. تو پھر کیوں دوائی کھاؤں؟ سر اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج اس طرح نہیں ہے. معالج کیوں بنا دی گئی؟ لقمان حکیم کس لیے دنیا میں آئے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ پھر پانی سب کو دم کر کے دیتے رہتے. تشخیص ہے، پھر تحقیق ہے. طب میں تشخیص ہے، تحقیق ہے، پھر تدبیر ہے. تو دونوں علاج کرانے چاہیے. بالکل دونوں علاج تو آنے چاہیے. اس کے دونوں کا لیول کیا دیں گے آپ؟ دونوں کا لیول ایک اچھا ایماندار معالج. روحانیت کو بڑا لیول دیں گے یا جسمانی بیماری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معالج وہ کمپلیٹ ہے جو روحانی اور جسمانی معالج ہے. باڈی کو بھی سمجھتا ہے، باڈی کے ایکسیسریز کو بھی سمجھتا ہے. اور اگر کوئی فقیر ہے، کوئی پیر مکہ ہے، تو وہ تو ایسے نظر سے دیکھ لیتا ہے کہ کیا معاملے چل رہے ہیں جس کو دنیا نہیں مانتی. روحانی علاج اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہوں گے یا جن کے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہوگا. یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے. جس طرح شہد میں شفا ہے، اس طرح قرآن میں شفا ہے، اللہ کے ذکر میں شفا ہے، درود میں شفا ہے. میں ان تمام چیزوں میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ جو ہاتھ آپ کو یہ سب کچھ دیتا ہے، کیا کمال ہے اس کا. حضرت امام زین العابدین کا قول ہے کہ ہر اس صدقہ لینے والے ہاتھ کی قدر کرو جو آپ کے ہاتھ سے صدقہ لے کر اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. اللہ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فیض دیا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا ذکر بالکل ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر یا اللہ پاک تو نے اپنا انعام کیا. انعام یافتہ لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. تھوڑا سا ڈھونڈیے، ریسرچ کیجیے، یقیناً مل جائیں گے. جن کی دعائیں رنگ لاتی ہیں اللہ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا.